كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجعه. رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا. ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو پہلے سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، خصوصاً اعتکاف والے حضرات. تو اسلام میں عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں. اگر ہم اپنی عبادت پہ زور دیں اور ہمارے معاملات ٹھیک نہ ہوں تو یہ بہت بڑی گڑبڑ ہوگی. اس لیے آج پہلے آخری عشرے کا پہلا درس ہی حقوق کے بارے میں ہے. تو دو حدیثیں آپ حضرات کو میں سناتا ہوں. آپ حضرات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ماتھے پہ محراب دیکھا ہے، مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہوئے دیکھا ہے، انہی آنکھوں نے دیکھا ہے. یعنی کوئی سنی سنائی کہانی نہیں ہے، لیکن مجال ہے اپنی بیٹیوں کو وراثت دے جائیں. وراثت کا نام و نشان نہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے وراثت. تو وہ حاجی صاحب تو بن گئے، وہ تہجد گزار تو بن گئے، وہ سب کچھ بن گئے، لیکن ان کے حقوق معاملات وہ درست نہ ہوئے تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ کی گھر والی نے ایک مرتبہ تحفہ بھیجا تھا کسریٰ کی بیوی کی طرف. آپ حضرات کو یہ پتہ ہے کہ یہ اونچے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی بڑے اونچے ہوتے ہیں، ان کی نظر بڑی وسیع ہوتی ہے. تو کسی بھی غیر مسلم سے اگر اس کا جھکاؤ آپ کی طرف ہے تو حسن سلوک سے پیش آنا یہ جائز ہے. تو کسریٰ کی بیوی نے جواہرات وہ ڈبی میں بھر کر دے دیے، واپسی تحفے کا تحفے کے ساتھ مقابلہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے وہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع فرمایا. یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے. بیوی کو کہا، یہ ایسے لوگ تھے اللہ نے چنے تھے. فرمایا اگر تو خلیفہ کی بیوی نہ ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ تجھے تحفہ بھیجتی ہے یا نہیں بھیجتی. اس لیے میں خلیفہ ہوں، اس وجہ سے یہ تیرے پاس تحفہ آیا ہے. اور خلیفہ یہ وہ لوگ تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جن کی آج شہادت ہے، 21 رمضان المبارک کو شہادت ہے. اور سنیو، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ہر جگہ مجمع کو کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں بات بعد میں سناؤں گا، پہلے سارے الحمدللہ پڑھو. تو آپ بھی پہلے الحمدللہ. وہ کہتے کون سی بات؟ یہ مجھے سب سنانے لگے کہ سب سے الحمدللہ کہلوائے. میں نے کہا اللہ نے ایسا مسلک ہمیں دیا ہے کہ کسی بھی شخصیت جو اللہ کے ہاں مقبول ہے آج تک اس زبان نے اس کو گالی نہیں دی. ہم کسی صحابی کے گستاخ نہیں ہیں، ہم کسی اللہ کے ولی کے گستاخ نہیں ہیں،
الحمدللہ تمام صحابہ تمام اہل بیت کی قدر کرتے ہیں یہ. لیکن رات میں نے تقریر میں کہا، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہوئے میں نے کہا ہماری بزرگوں سے عقیدت ہے لیکن عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. یہ مضمون لمبا ہو جائے گا، اتنی بات کرتا ہوں. آپ لوگ عبادت میں لگ چکے ہیں ماشاءاللہ، اعتکاف والے بھی غیر اعتکاف والے بھی ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف جھکاؤ ہو گیا، میلان ہو گیا. لیکن یاد رکھیں اس وقت تک ہم کامل نہیں بنیں گے جب تک ہم وراثت مالی معاملات درست نہیں کریں گے. اس وقت تک اللہ ہم سے کامل طور پر راضی نہیں ہوگا. سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ایک ایک صحابی چمکتا دمکتا ستارہ ہے. جب فوت ہوئے سونے کی اینٹیں کاٹ کاٹ کے ورثاء میں تقسیم کی گئی. یہ سونے میں کتنا حصہ بنتا ہے وہ تقسیم ہوا، چاندی میں کتنا حصہ بنتا ہے وہ تقسیم، پیسے میں کتنا حصہ بنتا ہے وہ تقسیم کیا. آج کہتے ہیں جی دوسری شادی بھی کر لیں، تیسری بھی کر لیں، چوتھی بھی کر لیں. عرب کر رہے ہیں ہم بھی کریں. حقوق ادا کر سکتے ہو تو کرو، بہت اچھی بات ہے. یہ نہ ہو کیا ایک کو کھڈے لین لگا دو اور دوسری کی طرف سارا جھکاؤ ہو، ایسا تو نہ ہونا چاہیے. خیر، وراثت کے بارے میں 2 حدیثوں کا ترجمہ سنیں. صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں میرے والد صاحب حضرت بشیر رضی اللہ تعالی، دونوں صحابی رسول ہیں. نعمان چھوٹے تھے، بشیر والد تھے. انہوں نے کی تھی دوسری شادی، اس میں سے یہ نعمان پیدا ہوئے. کہا مجھے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال انی نحلت ابنی ھذا غلام، میں نے اپنے اس بچے کو ایک غلام دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پوچھا اکل ولدک نحلت مثلہ، تمام بچوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہا جی نہیں، اسی کو دیا ہے. اس کی وجہ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ میں نے امرہ بنت رواحہ سے شادی کی ہے، اس سے یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ کہتی ہے اس کو غلام دو، میرے بیٹے کو ایک غلام دو. تو میں نے دے دیا. اس کے بعد کہنے لگی میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لو. کس بات پر؟ کہ یہ فلانا غلام میں نے نعمان کو دیا اپنے بیٹے کو، جو میرا بیٹا دوسری بیوی سے ہے اس کو میں نے دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتیت سائر ولدک مثل ھذا، تمام بچوں کو دیا ہے. کیسا بہترین سوال ہے. تمام بچوں کو دیا ہے، اس کو جو غلام دے رہے ہو تمام کو دیا ہے، اور بیٹے بیٹیاں ایک ایک غلام ان کو بھی دیا. تو کہا یہ لا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں نے نہیں دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو. ایک بیٹے کو تو سب کچھ اٹھا کے دے دیا، دوسروں کو محروم کر دیا. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. فاعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان میں عدل کرو، انصاف کرو. قال فرجع فرد عطیتہ، صحابی واپس آئے اور آ کر کہنے لگے تو راضی ہوتی ہے تب ٹھیک ہے، نہیں راضی ہوتی تب میں تو وہی مانوں گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. واپس لے لیا غلام. کہا نہیں، سب کو میں نہیں دے سکتا تو میں ایک بیٹے کو بھی نہیں دوں گا، اگر میں دوں گا تو پھر سب کو دوں گا. یہ تو ہے کہ عطیہ، اور اس کو علماء نے کس باب میں ذکر کیا؟ باب العطایا میں. ایک حدیث وراثت کے بارے میں بھی ذرا سن لیں. فرائض کے بارے میں، اس وراثت کے حصوں کو فرائض کہتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنہ یوم القیامہ. بڑی دھمکی دے دی ہے. عشق رسول ہو نا، عشق رسول، تو جھنڈیاں لگانا تو آسان ہے، نئے کپڑے بنا کے بچوں کو پہنا کے جلوس نکالنا تو آسان ہے، لیکن جہاں جہاں نبی علیہ السلام کی ناراضگی ہے اس کو سن کر تڑپ جانا اور کہنا نہ میں تو اپنے نبی کو ناراض نہیں. اصل عشق یہ ہے، اصل عشق یہ نہیں ہے مرحبا غلام حاضر ہیں. وہ غلام حاضر ہے تو عمل بھی تو کرو نا. غلام تو حاضر ہے لیکن ماننے کا نام نشان نہیں ہے. جس حدیث پاک میں وعید آئی ہے اللہ کی ناراضگی، اللہ کے رسول کی ناراضگی آئی ہے، مسلمان کو اگر اللہ اور اللہ سے محبت ہے تو وہ ضرور تڑپ جائے گا، کہے گا نہیں، قطعاً نہیں، میں اپنے نبی کو کبھی ناراض نہیں کروں گا. چلو اس حدیث کے ترجمے سے پہلے، یہ پہلی جلد ختم ہو رہی ہے مشکاہ شریف کی آخری حدیث، یہ دوسری جلد ہے. اس دوسری جلد میں آگے چل کر ایک واقعہ ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر مدینہ طیبہ شہر ہے، سبحان اللہ، وہاں کی تو صبح بھی نرالی شام بھی نرالی. مدینہ تو مدینہ ہے نا جی. عرب سے پوچھو مدینہ کیسے، ہم کہتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں مدینے میں وفا ہے، مدینے کے لوگ نرم ہیں، مدینے کے لوگ ٹھنڈے ہیں، مدینے میں برکت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن عرب نے تو کمال کر دیا. ہم نے پوچھا عرب سے مدینہ کیفا ہیا، مدینہ کیسا ہے؟ انہوں نے بہترین جواب، انہوں نے کہا المدینہ جنہ، مدینہ دنیا میں ہمارے لیے جنت ہے. اور واقعتاً ایسا ہے، وہاں جو رہ کے آتا ہے پھر وہ ملتان نہیں رہ سکتا وہ. ہاں جی، تو اگر رہے گا تو وہ پھر اس کو وہاں کی یاد ستائے گی. مدینہ شہر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، لمبی عمارت دیکھی، واہ واہ یہ کس کا گھر ہے؟ صحابہ سے پوچھا جو ساتھ تھے، کہا انصاری کا ہے. انصاری صحابی نے گھر بنایا، اونچا بنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا سب سے برا پیسہ وہ ہے جو عمارت پہ خرچ ہو، ایسی عمارت جس کی ضرورت نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. سب سے برا پیسہ کون سا ہے جی؟ جو عمارت پہ لگے. لیکن کون سی عمارت؟ ضرورت کا گھر بناؤ، شریعت تمہیں نہیں روکتی. بیٹے کو بنا کے دے دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایسی کوٹھیوں پر کوٹھیاں بنائے جا رہے ہیں جی، خواہ ایسی پیسہ اڑا رہے ہیں. اور یتفاخرون یتطاولون فی البنیان، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اٹھیں گے دیہات کے لوگ، بکریاں چرواہے جی جن کا بکریوں کا کام ہے، چرواہے ہوں گے، وہاں سے اٹھ کر شہروں میں آئیں گے اور لمبی لمبی اونچی اونچی کئی منزلہ عمارت بنائیں گے، فخر کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا پیسہ وہ ہے جو کس میں خرچ ہو جائے، عمارت. لیکن کون؟ الا لحاجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو ناقص نہیں چھوڑا، فرمایا الا لحاجہ، مگر ضرورت کی وجہ سے اگر عمارت بنائی ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ بالکل درست ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چلے گئے. انصاری صحابی جن کا گھر تھا اور صحابہ نے بتا دیا تھا یہ ان کا اونچا اونچا گھر بنا ہوا ہے، وہ آئے، آپ علیہ السلام سلام کرتے، السلام علیکم. آپ نے رخ پھیر لیا، اللہ اکبر، دوسری طرف آ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رخ پھیر لیا. مرارن، حدیث میں الفاظ ہے مرارن، کئی مرتبہ ایسا ہوا. وہ صحابی پریشان ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اس نے علیحدہ ہو کر صحابہ سے پوچھا وجہ کیا ہے ناراضگی کی؟ یہ رخ موڑنے والا، یہ اللہ کا محبوب جن سے محبتیں تقسیم ہوتی ہیں، محبتوں کا درس ملتا ہے، آج مجھ سے ناراض، بے التفاتی،
توجہ کی کمی، ناراضگی شدید میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرہ انور پر، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے کہا آپ کا گزر ہوا تھا، وہ جو تمہارا اونچا گھر بنا ہوا ہے اس کو دیکھ کر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ صحابی گئے اور اس کو گرانا شروع کر دیا، وہ جو فلک بوس تھا زمین بوس کر دیا، اس کو برابر کر دیا زمین کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گزر ہوا۔ وہ صحابی واپس آ کر یہ بھی نہیں کہتے کیا کہ میں نے یہ آپ کی ناراضگی والا کام ختم کر دیا، نہ، جب اخلاص ہو تو پھر احسان نہیں جتائے جاتے، جب اخلاص ہو تو پھر وہ نہیں کہا جاتا جی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ایک قبیلہ آیا تھا، ہمارا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل کی، ان کو کہہ دو تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اخلاص ہو تو کبھی آدمی احسان نہیں جتاتا۔ صحابی پھر نہیں آئے، واپس نہیں آئے۔ جب آمنا سامنا ہوا، یہ نہیں بتایا کہ میں گرا کر آیا ہوں، جب آمنا سامنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ وہاں سے گزر ہو چکا تھا، آپ نے دیکھا، خوش ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برا پیسہ ہے وہ جو غیر ضروری عمارت پہ اس مٹی اور گارے پر کیا ہو جائے، خرچ ہو جائے۔ آپ نے صحابی کو بتا دیا۔ جی تو خیر یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا ہے؟ صحابہ جلوس نکالتے تھے 12 ربیع الاول کو، ناراض تو ہوں گے آپ، ایک جلوس نکالا ہے نہیں، لیکن نبی کو راضی کیا ہے جس طرح راضی کرنے کا حق تھا۔ ناراض ہوتے ہیں لوگ، یہ تو ہوتے رہیں، اس لیے کہ رازق تو اللہ ہے۔ اللہ پاک نے جب تک سانس رکھا ہے تو رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، آج ان کی شہادت کا دن ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اقوال ہیں بڑے زبردست حضرت کے۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں آ کر پالے گی، یقین مانو رزق بھی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ رزق بھی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی بڑی شان ہے، اللہ نے بڑا علم دیا عبداللہ ابن مسعود کو اور حضرت علی المرتضیٰ کو، باقی صحابہ کو۔ خیر حدیث کا ترجمہ کریں، کیا فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ، جس نے اپنے وارث کی میراث کاٹ دی۔ یہ جملہ تو پھر اس وقت سمجھ آئے گا جب آپ حضرات پوری توجہ فرمائیں گے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے اپنے وارث کی میراث کو کاٹ دیا۔ ذرا غور فرمائیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے وارث کی میراث کو کاٹ دیا، سارا ہی بیٹے کو دے دیا، بیٹی کو بالکل نہیں دیا، بلکہ آق نامہ اخبارات میں دے کر، آق نامہ، آق یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، آق نامہ اشتہار اخبار میں دے کر میرا اس بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری جائیداد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے باغ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے پیسے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی حرکات سے میرا کوئی تعلق نہیں، آج سے میں نے اس کو آق کر دیا ہے۔ آق عربی کا لفظ ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آق کا ہے جی، یہ کبھی آپ نے سوچا بھی ہے؟ یہ کہتے ہیں اعلان لا تعال کی، اعلان لا تعال کی، حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا مکمل ترجمہ یہ ہے آق نامے کا میں نے اپنے بیٹے کو نافرمان قرار دے دیا ہے، یہ آق نافرمان کو کہتے ہیں، تو یہ میرا نافرمان ہے۔ تو خیر آسان مفہوم سمجھانے کے لیے کہہ دیا، یہ ہو جاتا ہے آق۔ آق شریعت میں معتبر ہے؟ قطعاً نہیں معتبر، حرام ہے، ناجائز ہے ایسا کرنا۔ دوسری بات، ایک یہ کام حرام ہے، دوسرا اور کام بھی حرام ہے، کیا؟ دوسرے کی اولاد اٹھا کر اپنی ولدیت لکھوا دینا، یہ جائز ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب
اپنی اولاد کو محروم کر کے اس بیٹے کو کیا دے دیتے ہیں؟ وراثت ساری. یہ بالکل ناجائز ہے. خیر حدیث پاک کی صورت سمجھانے کے لیے میں نے وضاحت کی ہے. جس نے اپنے وارث کی میراث کو کاٹا، ہاں اتنا تو شریعت نے خود حصے بنا دیے. ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو کیسے بھی وراثت تقسیم ہوگی؟ بیٹے کو دگنا مل جائے گا اور بیٹی کو اس سے آدھا ملے گا، لیکن ملے گا تو ضرور نا. اب ایک آدمی دیتا ہی نہیں ہے بیٹی کو، ذمہ دار تو بالکل نہیں دیتے. یہ اکثریت ایسی ہے، ان میں بڑے خراب ہے. یہ کہتے ہیں کہ آؤ جی یہ ہماری زمین ادھر لے جائے، ہماری زمین ہمارے داماد کو مل جائے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کسی کا حصہ روکنے والے ہوتے کون ہیں؟ جب اللہ نے بنا دیا ہے بیٹی کا اتنا بنتا دے دو. لیکن اگر نہ دیا، فرمایا دیکھو تو صحیح، وارث منتظر تھا، یہ میرا والد بیمار ہو گیا، فوت ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس کی جائیداد تقسیم ہوگی تو مجھے حصہ ملے گا. وارث منتظر تھا اور اس نے موت سے پہلے ہی ساری جائیداد دوسرے کو دے دی، اس کو محروم کر دیا. سزا قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا اللہ اس شخص کی وراثت جنت سے کاٹ دے گا، جنت سے محروم کر دے گا اس کو. اب آپ یہ بتائیں جنت میں بھی تو زمین ہے نا، تو اس کے بھی تو کوئی وارث ہیں یا نہیں؟ اللہ نے ایمان والوں کو جنت کی زمین کا وارث بنایا ہے. اگر دنیا میں ہم کسی کو محروم کریں گے وراثت سے تو اس کی سزا میں کس سے محرومی کا سامنا ہوگا؟ جنت سے محرومی کا سامنا ہوگا. الامان والحفیظ. فرمایا یہ آدمی نیکیاں کر کے گیا تھا، نمازیں پڑھ کے گیا تھا، یہ آدمی تسبیحات کر کے گیا تھا، قرآن کی تلاوت کر کے گیا تھا، حج اور عمرے کر کے گیا تھا، یہ شخص بڑے بڑے کام کر کے گیا تھا. وہاں گیا تو اللہ نے کہا جا، کوئی جنت تیرے لیے نہیں. کیوں؟ اپنے وارث کا حصہ تو دوسرے کو دے کے آ گیا ہے، اپنے وارث کو محروم کر کے آ گیا ہے. اب میرا سوال آپ حضرات سے یہ ہے، کیا آپ کا ذہن بنا دو حدیثوں کی وجہ سے کہ صرف عبادت کافی ہے یا معاملات کو درست کرنا بھی ضروری ہے؟ یعنی عبادت کافی ہے صرف؟ قطعاً نہیں. جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ حصہ آپ اس کو دے دیں. آپ نے شاید وراثت کے بارے میں دنیا کا ایک مایہ ناز اور ایک بہت اعلیٰ تقوی والا واقعہ نہیں سنا ہوگا. تو 1-2 منٹ میں عرض کرتا ہوں. ایک آدمی کی تھی دکان بازار میں، شادی شدہ تھا، بچے بھی تھے اس کے. ایک عورت اس کی دکان پہ آ گئی، بہت پرانا واقعہ ہے. نہایت شریف، نہایت پاک باز، بہت اچھی عورت، نیک عورت تھی. وہ آئی اور آ کر نا اس نے اس دکاندار کو اکیلا تنہائی میں بات کی اور کوئی گاہک وہاں کھڑے نہیں تھے. اس نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہا کیا؟ یہ کہہ کے کیا تو اس نے یہ کام تو غلط کیا، لیکن تھی وہ پاک باز. اس نے اپنا برقع ایک طرف کر دیا، کہا میرا چہرہ دیکھ لو. اس نے کہا دیکھ لیا. نہایت حسین و جمیل عورت. اس نے پردہ کر لیا. کہا یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تو مجھ سے نکاح کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس تمام دکانداروں کو، محلے والوں کو دیکھا ہے. تم یقین مانو کہ میں ایک مالدار عورت ہوں اور میں ایک پاک دامن عورت ہوں. مجھے تو امانت دار لگا ہے، تو ہی مجھے ایک شریف انسان معلوم ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کہیں یہ نہ سمجھے تو کہ حسن و جمال میں کوئی کمی ہے. نہیں، میں اپنا پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، لہذا تم مجھ سے نکاح کر لے. اس نے نکاح کر لیا. اس سے نکاح ایسے طریقے سے کیا کہ پہلی بیوی کو کوئی پتہ نہیں چلا. جب نہیں چلا تو پھر پتہ کب تک نہیں چلتا؟
یہ تو بتائے نا جی، اب حضرات کو نیند تو آ رہی ہے لیکن ایک واقعہ یاد آ گیا اس لیے اس کو مکمل کر لوں کہ پتہ کب تک نہیں چلتا. یہ نہ کوئی سوچے کہ پتہ چلتا نہیں ہے، حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے. روٹی آتی تھی دوپہر کی، ان کے گھر میں لونڈی تھی، نوکرانی تھی، وہ کھانا لے کے آتی، ادھر یہ کھانا سارا کا سارا دوسرے کو کھلا دیتا تھا، دوسرے جو نوکر شوکر ہوتے تھے، دوست ہوتے تھے ان کو. وجہ یہ تھی کہ دن کو وہ اس کے پاس چلا جاتا تھا، رات کو بیوی کے پاس، پہلی والی بیوی، اور دوسری بیوی کے پاس دن کو چلا جاتا تھا، کھانا بھی وہیں کھا لیتا تھا. اب گھر میں آئے تو وہ پہلے والی کوئی رغبت شغبت بھی نہ ہو، ویسے تو رہے لیکن وہ پہلے والی تو رغبت نہ ہو. آخر کار اس مائی صاحبہ نے جو پہلے والی بیوی تھی اس نے اس لونڈی کو پیچھے لگا دیا کہ دیکھ تو صحیح یہ حالات بدلے بدلے تھوڑے سے لگتے، آدمی کی چوری پکڑی جاتی ہے تو یہ بدلے بدلے حالات لگتے ہیں. کہا اچھا تو کیا کیا جائے، اس کو دیکھ. اس نے غور کیا، دیکھا کیا، دیکھا کہ یہ اس محلے میں جاتا ہے، دوسرے میں جو گھر تھا جس میں وہ داخل ہوا اس لونڈی نے دیکھ لیا اور نشان لگا لیا یہ وہ گھر ہے. وہ نکل کے آیا، وہ عورت چکر لگانے کے لیے جب اندر گئی، بوڑھی عورت، یہ کون تھا جو تمہارے گھر میں ابھی ابھی آیا تھا؟ یہ میرا خاوند تھا. اس نے جواب دیا، بات بھی سچی تھی، حلال تھا، جائز تھا جانا اس کا. لیکن ہوا یہ کہ رپورٹ لے کر اس نے اس کو بتایا کہ جناب دوسری شادی ہو چکی ہے. اس نے بڑا صبر کیا، اس نے کہا ہو چکی ہے، اس کو بالکل نہیں بتانا. نہیں بتایا، معمول چلتا رہا. اللہ اکبر، کیسے حوصلے والی وہ پہلی بیوی تھی اور دوسری بھی ماشاءاللہ بڑی پرہیزگار تھی، کبھی نہیں جتایا اور حسن سلوک میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ خامد کا. جب انتقال ہوا، وراثت جب تقسیم ہوئی تو بچے اگر ہوں مرنے والے کے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اگر نہ ہوں بچے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے کل مال کا. سمن اور ربع قرآن کریم نے ذکر کیا. تو 8واں حصہ جس کو ہم اپنی زبان میں اٹھوک کہتے ہیں، اٹھوک اس کو مل گیا. اگر بیوی ایک ہو تو پورا 8واں حصہ اس کو مل جاتا ہے. مثلا 8 روپے آپ تصور کر لیں تو 1 روپیہ بیوی کو مل گیا. اگر 2 بیویاں ہوں تو یہ نہیں ہے کہ اس کو پھر دوبارہ 1 روپیہ ملے گا، نہیں، وہ اسی 1 روپے کے اندر دونوں شریک ہو جائیں گے. تو اب 8 آنے اس کو آ گئے، 8 آنے 50 پیسے اس کو، 50 پیسے اس کو مل گئے. اگر 3 ہو تو وہ پھر اسی میں شریک، اگر 4 ہو تو تب بھی اسی میں شریک، پھر 25 پیسے ان کو آ جائیں گے. آسان حساب کر کے میں نے بتا دیا. تو اس مائی کا تقوی دیکھیں جس کے لیے آپ کو میں نے تکلیف دی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. بڑا عبرت والا واقعہ یاد آیا. فرمایا کہ اس مائی صاحبہ نے، پہلی بیوی نے تقوی دیکھی. اللہ کرے ہمارے اندر بھی کوئی تقوی پیدا ہو جائے رمضان کی برکت سے. لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تمہارے اوپر یہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو کیا فرمایا؟ فرمایا اس نے اس لونڈی کو، باندی کو کہا کہ دیکھو وہ بھی اس کی بیوی ہے، یہ 8واں حصہ جتنے بھی اس وقت لاکھ بنے، کہا اس میں سے آدھا اس کے پاس لے جا، وہ دوسری بیوی کے پاس، کیونکہ وہ بھی اس کی بیوی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ تقوی ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ دوسری بیوی کو کہ پہلی بیوی کو ہماری شادی کا پتہ ہے. آدھا مال اس کی طرف بھیج دیا اور کہا یہ آدھا تمہارا حصہ بنتا ہے، آدھا میرا، 8ویں حصے میں آدھا تمہارا بنتا ہے، یہ تم اپنے پاس رکھو. اس کے تقوی کی بات سنیں. اس نے وہ آدھا واپس بھیج دیا لونڈی کے ہاتھ میں اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا شکریہ، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی وفات سے کچھ دن پہلے ہمارا ہوا تھا جھگڑا خامد بیوی کا. اس جھگڑے میں اس نے مجھے دے دی تھی طلاق. دوسری بیوی نے کہا لہذا جب وہ طلاق دے کے مجھے مرا ہے تو اب میرا حصہ وراثت میں نہیں بنتا.
میرا خیال ہے سمجھ آ گیا ہوگا مسئلہ اچھے طریقے. لہذا یہ حصہ آپ اپنے پاس رکھیں. تو میرے بھائیوں صرف عبادت کافی نہیں ہے, اپنے مالی معاملات کو ہم درست کریں. اللہ تعالی ہمیں ادھر بھی متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے.